یہ سوال میں نے کسی وجہ سے رکھا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم اسپرچولی اس قدر ہم ہائپ پر چلے جائیں گے, اس قدر ہم کلائمیکس پر ہوں گے کہ کوئی کرائم نہیں ہوگا. آپ نے یہ جملہ بولا. میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. اب میاں بیوی کا تعلق ہی نوک جھوک کا ہے, وہ جذباتی وابستگی ہے. آپ ان میں سے جذبات نکال رہے ہیں. اب آپ کی پیور ڈیموکریسی اس مسئلے کو حل کیسے کرے گی؟ سولوشن سامنے نہیں آیا. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹائم ہمارا آپ ہو گیا. جی بڑی معذرت چاہتا ہوں. آخری بات میں پوچھنا چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میں آپ ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, پھر جائیے گا. کسی سائیکائٹرسٹ کا آپ کو پتا ہے ایڈریس؟ وہاں ضرور جائیے گا, چونکہ یہ مجھے بہت بڑا مینٹل کیس لگ رہا ہے. اور یہ ہم نے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو وقت دیا, اور یہ بھی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں خود ہی اپنی باتوں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. مقصد یہ ہے, چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اٹھ کھڑا ہو اور کسی بھی نام پہ اٹھ کھڑا ہو تو 2-4 چیلے اس کو مل ہی جاتے ہیں. تو آپ کو بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسٹریم چونکہ اس میں آپ سے بات ہو گئی اور آپ کے اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ کو بری طریقے سے آج ایکسپوز کر دیا گیا, تو اگر ان چیلوں کی عقل ذرا سی بھی ٹھیک ہوگی نا, تو وہ فوراً آپ کے راستے سے ہٹ کر دین کے صحیح راستے پر, اللہ کے راستے پر آ جائیں گے اور آپ پر دن رات لعنت بھیجیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. تھینک یو. حضرت میں نے جو ان سے سوال پوچھا تھا نا میاں بیوی کا, دنیا کی کوئی بھی خوشحال ترین پراسپیرس ترین سوسائٹی ہو, میاں بیوی کے جھگڑے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. انہوں نے ایسا ہمارے سامنے کو پتہ نہیں کیا پیش کیا, جی میاں بیوی کا بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. وہ ایک ٹائم تک آئیں گے جب جدا ہونے کا آئے گا جناب, ایسے خدا ان کے بیچ میں آ کے علیحدگی کرا کے سارا کرے گا اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو علیحدہ کیوں ہونا ہے اگر انسان نہیں مشین ہو جائیں گے, مشین ہو جائے گا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو رشتے جذبات کی بنیاد کے اوپر ہیں, آپ نے اس کے اندر بھی جو ہے نا مشینی ماحول بنا دیا, تو پھر جذبات کہاں سے آئیں گے؟ میرے ساتھ تو پرسنل ہو گیا, اس کا نام لے کے نیچے لوگ اس کو گالیاں لکھ رہے ہیں, رو میں رہا ہوں. میں شروع میں جب عامر بھائی نے کہا اطہر بھائی, میں نے کہا یار یہ کہ غلط بندے کو مخاطب تو نہیں کر رہے ہیں, وہ دیکھا بعد میں نہیں اثر لگا ہوا ہے. یہ حضرت میڈ ان جرمنی ہے معاملہ ہوا. اصل میں یہ تھا کہ جو ان کا ابا حضور ہیں ان کے, جن سے انہوں نے پاؤ ایک جو ہے نا وہ نبوت, یہ لائٹ ورژن یہ لے لی ہے پاؤ, تو یہ انہوں نے ان سے لی ہے. تو ہوا اصل میں یہ کہ ان کے اوپر نا پاکستان کے اندر لاہور میں بڑے مسئلے بن رہے تھے. اس بندے نے جرمنی میں بھاگا, وہ کافی سال پہلے, اور اس نے وہاں پر ریفیوج سیک کیا, ٹھیک ہے, یو این کے نام. وہاں جا کے جب اس نے جو ہے نا وہ ریفیوج سیک کیا, تو اس بندے کو انہوں نے وہاں نیشنل کر دیا. وہ کافی سال سے وہاں ہے. اس نے پھر یہ کام پکڑا کہ فرنٹ کے اوپر وہ پارٹ ٹائم نبی ہے, ٹھیک ہے, بیک اینڈ کے اوپر اس نے ایجنٹی شروع کر لی. یعنی دنیا سے لوگوں کو جہنم کی طرف, اور دنیا کے اندر کئی خطوں سے لوگوں کو جرمنی کی طرف وہ سفر کرواتے ہیں. تو انہوں نے اب یہ ساؤتھ افریقہ بھی کچھ لوگوں کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جرمنی کے لیے انہوں نے کروانا ہے. ویزے کی شرط ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ آپ کو بھی نبی بننا ہے, ٹھیک ہے جی, پروٹوکول یہ. تو یہ بڑا ایک ٹیکنیک ہے, بڑے پیمانے پر یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سرکار بہادر ہماری رہی ہوئی ہے, وہ سرکار بہادر کا پرانا طریقہ واردات یہ تھا کہ مسلمانوں میں نبوت کے منصب کو اور نبوت کے عقیدے کو مشکوک کیا جائے. جی ہاں بالکل. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند عجیب و غریب نمونے اور جو ہے نا وہ سیمپل جو ہیں مارکیٹ میں چھوڑے جائیں, جن نمونوں کو دیکھ کر, یعنی جن کی شکل سے بھی بندہ یہ کہے معذرت کے ساتھ میں اللہ کی تخلیق ہے, مگر یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں, اللہ نے لوگوں کے چہرے بھی تو مسخ کیے ہوئے نا. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مسخ کرنا بھی اللہ کے عذاب میں شمار ہے, کہ لوگوں کے چہروں پر لعنت برستی ہے. تو وہ ان کے چہرے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ نبوت کا جو منصب ہے اس کو بگاڑنے والوں کو بالکل کڑے سختی کے ہاتھوں سے لینا چاہیے. مناقب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جو کتاب لکھی مناقب کے نام سے, اس میں ایک پورا ہیڈنگ لگا کر میں نے پڑھی تھی, میرے پاس اس کا ریفرنس بھی موجود ہے.
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا وَلَقَدْ تَنَبَّأَ رَجُلٌ فِي زَمَنِ ابی حنیفہ، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بلائیں جی امام صاحب کو بلائیں، لوگ ان سے دلیلوں کا مطالبہ کریں. تو امام حنیفہ اور اتنے جلال میں انہوں نے کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی یہ ان کا الفاظ تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ممکن کیسے؟ تو یہ ہے کہ ان کو بالکل سخت ہاتھوں سے لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کرے اپنی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنا شروع کر دے. صحیح، صدق اللہ العظیم، بالکل ٹھیک. مطلب میں بس ایک کمنٹ کر کے اپنے آڈینس کے لیے بھی میں اجازت چاہوں گا، رات کافی ہو رہی ہے. یہ مجھے لگا کہ ان کا کہ یہ اب آج کل جو ہے وہ دنیا میں انڈیویجول، کیونکہ اسپریچولیٹی سے تو فراغ نہیں ہے لوگوں کی، وہ نیڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا میں یقین رکھیں، یہ ان کی فطری نیڈ ہے. تو یہ جو خلا پیدا ہو گیا، مذہب کو انہوں نے جگہ سے باہر کر دیا، سیکولرائز کر دیا پوری سوسائٹی کو، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے انڈیویجول اسپریچولیٹی لے کر کے آئے. یہ انڈیویجول اسپریچولیٹی کا ہی مجھے ایک ڈیفیوژن لگ رہا ہے، جو یعنی کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر تو انڈیویجول اسپریچولیٹی ہو نہیں سکتی قابل قبول، کیونکہ یہاں پورا ایک سسٹمیٹک انسٹیٹیوشنلائز وے میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. تو انہوں نے اسی انڈیویجول اسپریچولیٹی کو ڈیفیوز کر کے ایک اسلامی کہہ لیں گے ورژن مترادف کرانے کی کوشش کی پروفٹ ہوڈ کے ذریعے، اور اس میں تھوڑا سا ٹچ انہوں نے جو ہے وہ اسپریچول آبزرویشن جو تصوف میں ہمارے یہاں رہا ہے اس کا جو ہے وہ ٹچ دینے کی کوشش کی کہ لوگ مانوس ہو جائیں اس سے. تو آئی تھنک یہ ان کا لنک اس طریقے سے دنیا کے اندر ایسے ہی لوگ. اچھا، اور جو ابھی بات آئی ہے نا کہ بھائی ویزا کا چکر ہے، بھائی جرمنی جانے کے لیے اگر جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ ہیں ان کو اگر اپنا ایمان بھی بیچنا پڑ رہا ہے تو وہ بیچیں گے. بھائی قرآن کریم نے یہی تو کہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنا ایمان اور اللہ کی آیتیں بیچ دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں. تشترون الضلالة بالهدى، یہ وہ لوگ. صحیح. اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، اب میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. اچھا، ہمارے ساتھ ایک آئی ڈونٹ نو یہ سسٹر نیم ہے صبا. جی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسلمان ہوں جی لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی. آپ لوگ یہاں پر یہ جو اسٹریم کرتے ہیں، آپ ایک تو مسلمس کے لیے لنک بہت کم دیتے ہیں، دوسرا آپ ہمیں لیتے نہیں ہیں. مطلب آپ کو پہلے ہماری فکر کرنی چاہیے، ہم مسلمان جو ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا ہے، یا ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے، تو آپ پہلے ہمیں اسلام میں واپس لے کر آئیں، یا ہمیں یہاں پر رہنے کے قابل بنائیں. آپ اب دیکھیں، آپ ہیں نا، آپ مسلمان بھی ہیں اور اس ٹیم میں بھی ہیں، بتائیے آپ کو تو نہیں نکالا ہم نے. آپ نے، لیکن میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں، اور مجھے اتنی مطلب آپ سوچیں ایک بندہ جو اسلام پیدا مسلمان ہوا ہے، پھر اس کے سامنے اسلام کا امیج اتنا پازیٹیو تھا، میری فیملی الحمدللہ بہت ریلیجس ہے، سارا کچھ ہے، میں اچھی طرح سے نماز وغیرہ پڑھتی رہی ہوں، لیکن میں یہاں پر نام نہیں لوں گی، کچھ چینلز تھا، وہاں پر جانے کے بعد میرا ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو گیا، جبکہ میں نے اس چینل پر کبھی کوئی مطلب اسلام کے خلاف بات نہیں کی، اسلام کے حق میں ہی بات کی. اچھا، جانا خود ہے حضرت اور گلا پھر آپ پہ ہے، یہ بڑا تعجب ہے مجھے. میں وہی سمجھ رہا ہوں. دیکھیں سسٹر، ایک منٹ جی میں سن رہا ہوں، سن لیجیے ایک منٹ. دیکھیں اب یہ گلے شکوے تو رکھیں ادھر، چونکہ آپ یہاں آ گئی ہیں. اچھا، آپ بحیثیت آپ نے اپنا تعارف مسلمان کے کرایا ہے، تو ہم نے آپ کا یہ نہیں اچھا مسلمان ہو چلو باہر نکلو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے پوری بات سنی ہے. تو ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم پریفرنس غیر مسلموں کو دیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسلام چھوڑ دیا یا جو بھی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چینلوں سے متاثر ہوں گے، تو آپ ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں یا اتنی دیر سے؟ اب اتنا ٹائم لگا، اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ. ان سے کہیں کہ ایک کوئی کیمپین اس طرح چلنی چاہیے کہ 100 لوگ بیک سٹیج پر ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب 10 بندے آ سکتے ہیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب یہ عامر بھائی نے بات کی ہے کہ جانا خود ہے اور گلا ہم سے. تو دیکھیں، اب مجھے تو نہیں پتا نا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی میری ریکمنڈیشنز میں ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کھول لی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ ہزاروں گنا کر کے میں معاف کر دوں گا. ایک منٹ اس کو چلیے، اس کو میں کہہ رہا ہوں گلے شکوے چھوڑیں، اپنے مدعے پر آئیں. مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ
جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھے دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے، تو میں نے آپ کے چینل پر دیکھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس پہ پوری طرح سے ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں دی کہ مجھے سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے یا میں ایک سیٹسفیکٹری جواب ہو اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ اچھا، پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ اگر وہ ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا۔ میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں۔ مجھے ایک اور بات آپ سے سوال کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں، میں فیمیل ہوں۔ اچھا حضرت پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ سسٹر آپ ساتھ رہیے گا، حضرت پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو پھر ترتیب سے چلتے ہیں۔ سسٹر کو اسپیشل ٹائم دے دیتے ہیں۔ جی نہیں میں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا کیس سمجھ لیں نا، وہ آپ کیا کہنی تھی؟ کیری آن سسٹر صبا، سوری جی۔ ہاں، میں میل ہوں، آپ فیمیل ہے جی۔ پھر مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا، اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں، میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں، لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی جرات ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں۔ دیکھیں، میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہوگی، کسی کزن بھائی نے بھی، جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں، سیکنڈ کزنز ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا، میں تو حیران ہوں۔ اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں۔ چلے، اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات ہو گئی اب آپ کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس وقت مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں مسلمان ہوں، مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مطلب میرے ساتھ تو برا ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے کہ اگر وہ غلط چیز بھی مجھے لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلے غلط ہے تو کیا ہوا، ناانصافی برداشت کر لوں، لیکن کبھی کبھی ہرٹ ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو چلے ہم یہاں پر آئیں گے۔ جی چلے ٹھیک ہے، اب دیکھیں، یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اس گفتگو کو خود سے بتائیے ایموشن بیسڈ مانتی ہیں یا ریشنل بیسڈ مانتی ہیں؟ میں نے انہوں نے جو مجھے کچھ ریفرنسز دیے میں نے نہیں وہ چھوڑ دیجئے، یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، ابھی آپ کے سامنے یہ جو آ کے گفتگو ہوئی ہے نا کہ بھئی ہم عورت ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جناب 3 طلاق میرا بھائی یہ کہہ دے گا فلاں، یہ ساری جو گفتگو ہے، مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنالٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سر، تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی، چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے، میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں، اس لیے میں اسلام میں ہوں۔ اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا؟ میں یہ بات مان رہی ہوں کیونکہ میری محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں، اگر میں دماغ سے سوچوں ٹھیک ہے، تو مجھے وہ چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں۔ میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا، یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایموشنز زیادہ ہیں، اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا، وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین، کہ عقل و دین میں نے ناقص دیکھا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اچھا، دماغ میں کمی ہے، مطلب میرا دماغ کم ہے۔ اچھا، نقص کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی، ٹھیک، کس چیز میں؟ دماغ میں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں، تو کیا آپ مان جائیں گی؟ جی، یہ بات تو مان جاؤں گی۔ اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا، جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن، اور جزلتن کے معنی آتے نہایت عقل مند اور ذہین و فتین،
اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی تم دو مرد ایک، ہے نا؟ یہ جواب دیا تھا نا؟ جی۔ اچھا، سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل مند۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی، اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا، اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا۔ اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے آپ، سوری ہاں، ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو دو اور مرد کو ایک کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے، اس کی ریپیوٹیشن ہے، اس کا پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی، چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں، دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل رادر دین مین، یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے۔ تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی، آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے دو عورتیں لائی گئیں، دو عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکر، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا، اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ریشنالٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا۔ جی حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا، آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا؟ جی ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005۔ کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں، ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں۔ Men clever than women claim. کون کلیم کر رہا ہے؟ کون کلیم کر رہا ہے؟ Claim the research shows that men are more intelligent than women. جی اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں، یہ ہے ریشنل جواب، ٹھیک ہے، تھینک یو، اوور ٹو یو مفتی صاحب۔ اچھا آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ سن لیجئے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ، ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا۔ Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں، ابھی آپ کی اسکرین پر تھا نا۔ مجھے تو اس کا پہلے میں اس کا ریفرنس چیک کروں گی، جی جی میں ریفرنس میں ایسا کرتا ہوں، ہاں گڈ ایسا کر دیتے ہیں، جی 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 جی۔ مسئلہ یہ سسٹر، مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ابھی آپ سے ریفرنس لے لوں یا جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ سے مانگ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں میری سسٹر، آپ کے پاس ان کے ریفرنس بھی نہیں ہونے، مگر کوئی بات نہیں، اسلام کا سودا سستا ہے، ہم ریفرنس کے بغیر مانتے ہیں۔ سسٹر ذرا آپ ریفرنس لے لیجیے گا، ذرا کوئی بات نہیں، دقت ہوگی تھوڑی، بس میرے ساتھ چلیے گا، میں نے وہ ریفرنس لے لیتا ہوں۔ جی 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 میں اس میں آدھی اب ذرا سن لیجیے جی جی سن لے یہ ذرا میں دے رہا ہوں، یہ لنک آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ تسلی سے پڑھیں۔ یہ وومن کے آئی کیو کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں والنٹیئرلی اس میں شامل تھے سروے میں، یہ سروے 2005 کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 25 اگست کا۔
ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ اسٹڈی ایراسمس یونیورسٹی کی وہ بھی میں نے نیچے کر دی ہے کاپی. تھینک یو. تو سسٹر یہ جو آدھی عقل جی اس پرائیویٹ چیٹ میں آپ جا کے سسٹر دیکھ لیجیے گا, ان کو تسلی سے پڑھیں. مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ سارے میں بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں وہ سنیں گی تو مجھے آپ کو پتا چل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ سسٹر ہمارا بن گیا ہے. سسٹر قرآن ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی نہیں. ہاں سسٹر بس مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مفتی یاسر صاحب سے, ٹھیک ہے جی, اور سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مولویوں سے. یہ بڑی دقت پڑ گئی ہے. ہم نے انکار نہیں کیا, مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی طور پر ہی اسلام کو مانے ہوئے ہیں. سسٹر مجھے سن تو لینے چاہیے, سن لیجیے. سسٹر مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے, سسٹر مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی, ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بھی, اسلام کو جذباتی طور پر اپنایا ہوا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مفتی صاحب کی طرح اور دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو جذباتی طور پر نہیں صرف اپنایا ہوا ہے, جذبات کا اپنا ایک مقام ہے. ہم نے ریشنلی بھی اسلام کو پرکھ کر دیکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے اس میں سسٹر قصور ہماری یوتھ کا ہے, پڑھ نہیں رہے یا ریفرنسز نہیں پڑھتے, ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے. جی عامر بھائی ایک منٹ سسٹر صاحب ایک منٹ جسٹ ا سیکنڈ, ذرا سسٹر علینا کے لیے جگہ بنائیے. جی سسٹر علینا کے لیے میں جگہ بنا دیتا ہوں. تو یہ سارے معاملات ہیں یار, یہ جو ہمارے ایک دو دوست ہیں اینڈ والے. اچھا آپ بات کر لیں, عاطف ریان موجود ہیں. عاطف ریان ذرا سا آپ جو ہے سسٹر علینا کی جگہ سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں. اچھا تو مسئلہ خالی ہے ویسے حضرت, جگہ خالی ہے. مسئلہ یہ ہے جب آپ نے اسلام کو ریشنلی پڑھا ہی نہ ہو اور پڑھا بھی صرف کٹ پیسٹ کے طور پر پڑھا ہو کہ جی sunna.com. سسٹر بیچ میں پلیز نہ بولیے, شاید اسی لیے آپ پریشان ہیں. میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں مگر سنیں تو صحیح نا. سسٹر آپ آئی ہیں اسی لیے پھر جو آپ جو تھوڑا ریلیکس کرنے کو ایسا مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ مجھے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑتا, آپ ایسے نہ کریں, رک جائیں تھوڑا میری بہن. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جذبات کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی جذبات سے پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے کی توفیق یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی, اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں جی میں ریشنلی سوچوں تو یہ ہو جائے. بھائی ریشنلی کبھی اسلام کو پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا, بھائی چھوڑنے کے لیے پڑھا تھا. اچھا پھر سیکھا بھی ان سے. ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا, کیا اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا بھی ہوتا. اب آدھی عقل کا لالی پاپ پکڑا دیا ہے, ایکس مسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو لیے لوگ پھر رہے ہیں. جی کزن ماموں چاچا کی پھر رہے ہیں. ہمارے ادنا سے ادنا درجے کی ہمارے مسلمان لوگ ہوں, ان سے آپ پوچھیں وہ ان چیزوں کے جوابات دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کتنی بار ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے لوگ سنے تو پھر نا کتنی بار کہ جی کیا ہے کزن میرج کیا ہے, چاچا ماما کا کیا رشتہ ہے. میں سوال کرتا ہوں ان ایکس مسلم سے پوچھا جائے جو یہ سارا راگل آپتے ہیں صبح شام, کیا انہوں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ بولیں. کیا انہوں نے اپنی بھتیجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ بولیں. کیا انہوں نے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جو ہر عورت کے بارے میں بدنام کر رہے ہیں؟ کی ہے یہ حرکتیں؟ بولیں نا اپنے منہ سے کہ یہ کرتے رہے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام یہ کہتا تھا. کم آن. اچھا ساری میری بات. کیسر بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسر بھائی کیا حال چال ہے؟ سسٹر کے لیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اگرچہ سفر میں ہیں لیکن آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. میں شیخ آخری میٹنگ ابھی بھگتا کے میں ابھی پہنچا. بس وہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ سسٹر لینا کے لیے جگہ بن رہی ہے, تو میں نے کہا میں جلدی سے قبضہ کر لوں جا کے. یعنی آپ نے اسرائیل کر لیا. اللہ حضرت یہاں پھر اعتراض اٹھ جائے گا کہ دیکھیں لیڈیز کے لیے جگہ خالی ہو رہی تھی, کیسر بھائی آ کے بیٹھنے. جی تو میرے خیال سے اس مسئلے کو دیکھیں, ہماری طرف سے تو ہو گیا کلیئر کہ میں نے حدیث سے جو آپ کو ثابت کیا سسٹر صبا, وہ یہ کہ حدیث میں انٹیلیجنس یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں ایموشنز کی بڑھوتری کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایموشنز کی بنیاد زیادہ ہوتی ہے اور ریشنالٹی کی کم ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بے وقوف ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے.
अब आगे बात आमिर भाई ने वो आर्टिकल दिखा दिया, वो आप रिसर्च करेंगे, दैट्स ओके। मैं एक और आर्टिकल नीचे दे रहा हूँ साइकोलॉजी टुडे का, जिसमें ये बोला गया मैं चाहूंगा सिस्टर अलीना आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें, आप अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे। जी आप मुझे बोलने का मौका देंगे। आप ही को तो दिया था, इसी मौजू पर तो बात हो रही है जब से। जी फरमाइए। नहीं, आप आर्गुमेंट रख रहे हैं तो क्रॉस आर्गुमेंट तो मुझे भी करना चाहिए ना। ओके कीजिए। मैं आपसे ये बोल रही हूँ। अच्छा सिस्टर हजरत, ये जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इसमें मुझे सीखने का अंसर कम और बहस मुबासे का अंसर ज्यादा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सिस्टर लीना को दिया जाए। जी मैं सुन लें, पहले एक मरतबा सुन लें, उसके बाद फिर देखते हैं। जी सिस्टर सबा गो अहेड। क्रॉस आर्ग्यूमेंट मैंने कहा कि ये मेडिकली बात साबित हो गई कि औरतें कम अकल होती, वो इमोशनली वीक होती हैं, ठीक है? ये आमिर भाई ने बोला ना अभी। नहीं मैंने नहीं बोला ये, फिर मुझे गलत कोट कर रहे हैं। यही मसला हो रहा है कि आप मेरे ख्याल से शायद गौर से सुन नहीं पा रही, आप इमोशनल ज्यादा हो गई हैं। रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिस्टर लीना आपके साथ बात करेंगी, मैंने ये बात की ही नहीं है कि औरतें इमोशनली वीक होती हैं। ये बात ना मुफ्ती साहब ने भी नहीं की, ये बात हम में से किसी ने भी नहीं की। यही तो बात है कि आपको नहीं समझ पड़ रही, मुश्किल पड़ रही है, ये तो बात की ही नहीं है। जी आप दोबारा समझा दें। नहीं इस तरह नहीं होता ना सिस्टर, आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैं मुख्तसर एक चंद सेकंडों के अंदर, औरत जब फैसला करती है तो उसके फैसले में इमोशंस का किरदार रैशनैलिटी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस चीज को बयान करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताबीर इख्तियार की है और उसको मिसाल से, शहादत की मिसाल से, गवाही की मिसाल से समझाया है। अगर औरतों को मुतलकन कैटेगोरिकली कम अकल, नादान और बेवकूफ साबित करना होता तो उसी हदीस में जिस औरत ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको इंटेलिजेंट ना कहा गया होता। जी ये हम कहना चाह रहे थे। अब इसके बाद आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना फिर मैं सिस्टर रीना से कहूँ। जी आप कहना चाह रहे हैं, फिर अभी आप कह भी रहे हैं, और फिर आप अब जब मैं उसको पूरा समराइज करती हूँ, इमोशनली वीक का है आपने, तो आप मानते नहीं। इसमें मैं इमोशनली कहा कि इमोशनली वीक होने में और इमोशनली स्कैटर्ड होने में या डाइवर्ट होने में या मिलान होने में फर्क होता है, ठीक है? हाँ, डिटर्मिन होने में फर्क होता है। सिस्टर आप सिस्टर लीना को बात करने दें, आपको समझने में शायद टाइम लगेगा। सिस्टर लीना बात कर लीजिए। वो जो औरतें अच्छे से समझ सकेंगी। सिस्टर सब आपका तरफ से माइक भी एको कर रहा है, आप जरा इसको म्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से सिस्टर को प्रॉब्लम जो आ रही है वो वर्ड वीकनेस से आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि औरत के अंदर कोई वीकनेस होती है। वो बराबरी की बात करना चाह रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द हजरात बैठे, मैं अगर इनसे ये पूछूं कि आप लोग अपने आप को वीक मानेंगे घर गृहस्थी में, बच्चे पालने में, तो वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों में मर्द जो है उनको बढ़तरी दी गई है और कुछ चीजों में औरतों की मैनेजमेंट, औरतों का तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है। तो ये वीकनेसेस नहीं है, ये बल्कि ये बैलेंस है। तो सिस्टर उसको बार बार वर्ड वीकनेस से, चाहे वो इमोशनल में हो चाहे वो रैशनल तरीके से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सिस्टर हम लोगों को, मैं आपके ये बात कर रही थी तो मैं नीचे भी यही लिख रही थी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर ये बैलेंस अल्लाह पाक ना हमारे बीच बनाता है, या जो घर के जो दो पहिए होते हैं जिनसे घर चलता है, बैलेंस ना हो तो फिर ये किस तरह चलेगा? आप इमोशनल हो, हम हैं, और इमोशनल की वजह से ही हम अच्छे तरीके से बच्चे पाल सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर ये वीकनेस नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस है। अब जो बाहर मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो एक मर्द इसलिए अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने दुनिया देखी होती है, सोशली होती है। तो सिस्टर इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कहीं पर हम ग्रेटर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कहीं पर मर्द हैं, और यही खूबसूरती है इस्लाम की। बहुत जबरदस्त। अच्छा मैं एक सवाल और सिस्टर सवा से करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई वीकनेस से मसला है, क्या आपने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया कि फिजिकली या फिजियोलॉजिकली मर्द क्यों पावरफुल है और औरत क्यों कमजोर है? जी अब मैं अपना माइक मैंने अनम्यूट कर लिया जी। वो मैं इस पर सवाल उठाऊंगी क्यों? इस पर तो कुरान पाक में नहीं लिखा है ना। नहीं ये तो एक फैक्ट है ना, यही कहती है भाई आप औरत की जो साथ है, औरत जो है वो कमजोर है अपने जिस्मानी एतबार से और मर्द ताकतवर है, ठीक है? इस पर आपको ये जो नेचर ने, अगर आप इसको नेचर मान लें, चलो थोड़ी देर के लिए खुदा को अलग कर दें, नेचर ने जो तकसीम कर दी है, क्या ये इंसाफ है या ना इंसाफी है?
नेचर ने, तो मैं तो नेचर को मानूंगी नहीं ना, मैं तो क्रिएटर को मानती हूँ, अल्लाह ताला को। मैं ये कहूंगी अल्लाह ताला ने फिर मुझे वीक बनाया। क्या खुदा ताला ने मर्द को जिस्मानी एतबार से कमजोर और औरत को मर्द को मजबूत और औरत को कमजोर बनाया जिस्मानी एतबार से? क्या आप ये कह रही हैं कि ये नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी होती अगर लिख दिया जाता कुरान पाक में। क्या ये क्या बात हुई?